خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے 11 جنوری کو الیکشن کمیشن تک دوبارہ جا کر ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس طرح کے الیکشن کو کوئی بھی الیکشن یا شفاف الیکشن نہیں تسلیم کرے گا، اور شفاف، غیر جانبدار اور ایماندارانہ الیکشن کے نتائج ہی قبول کیا جا سکتا ہے۔ غیر شفاف جس میں کہ پہلے سے ہی دھاندلی ہو چکی ہے اور آئندہ دھاندلی کا منصوبہ بنا ہوا ہے، اس کے نتائج کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم نے مشترکہ آواز کے لیے وہ تمام آوازیں جو سندھ کے شہری علاقوں میں سنی جاتی ہیں ان سب کو دعوت دی ہے کہ 11 کو آئیے ہم مل کر سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ سڑکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن اور جہاں جہاں جا کے پیش کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے ہم پیش کریں۔ تو اسی حوالے سے ہم فاروق ستار بھائی کے پاس بھی آئے تھے، ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور ان کی آواز کو بھی ہم چاہیں گے کہ ہماری آواز کے ساتھ مل کر ایک توانا آواز اس سندھ کے شہری علاقوں کی بلند۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی اور ان کے رفقا جو یہاں تشریف لائے، ہم نے ان کو خیر مقدم کہا، اور ہمارے لیے یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے کہ ایک اہم مسئلے پر کہ پاکستان جو احتجاج کرنے جا رہی ہے اور تحریک چلانے جا رہی ہے، مجھے بجا طور پر یہ امید ہے کہ جس طرح ہم بھرپور طریقے سے ماضی میں سندھ کے شہروں میں رہنے والے بالخصوص مہاجروں اور دیگر مظلوموں کی آواز بنتے رہے ہیں اور ایک بھرپور اور توانا آواز بنتے رہے ہیں، اور ان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بھرپور جدوجہد کی ہے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جو بڑا ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اور اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی ناانصافی یہ دو بڑے مظالم تو اس کے پیچھے ہیں ہی۔ ایک تو مردم شماری میں ہمیشہ ہمیں کم گنا گیا، یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ 70 کی دہائی، 80 کی، 90 کی، 2000 اور آج 2017 کا بھی اگر آپ یہ سینسس مردم شماری لے لیں تو ہم سالے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں 40% کی آبادی پر، اور ہمارے دہی سندھ کی آبادی کا تناسب 60%، جبکہ برمی، بنگالی، افغانی، ویتنامی اور پورے ملک کا کوئی بھی بے روزگار ہے بیچارہ، وہ ایک چھتر چھایا کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں کراچی آتا ہے، پھر بھی ہماری آبادی 40 کے ساتھ مردم شماری میں پہلی جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، پہلی پری سینسس ریگنگ سینسس سے پہلے ہو جاتی ہے جہاں ہماری آبادی کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب یہ پاکستان کی جملہ حکومت وفاقی صوبائی یا جو عدلیہ ہے اور عدالتیں، ان سے بھی یہ سوال ہے کہ بھائی ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں، اور اپنی آبادی کو اگر پاکستان میں شماری میں نہیں گنا جاتا تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوائیں، ہمارے پاس کیا آپشن ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے، اور اسی جواب کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو مردم شماری ایک ظلم، 1970 سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد 60 تک پھر بھی بیلنس قائم تھا مردم شماری، اس کے بعد آپ آ جائیں تو 140 سے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل، ایک میئرشپ کا ہمارا پورا دور گزر گیا، نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس، نہ واٹر بورڈ ہمارے پاس، اور نہ وسائل نہ اختیارات، وہ دور بھی ہم نے جیسے تیسے گزار لیا، اور سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن پر فیصلہ دے دیا، اور
ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہو, چیئرمین ہو, آصف علی زرداری ہوں, بلاول بھٹو ہوں, اگر آج آپ سیاسی معاہدوں کا پاس رکھنے کے روادار نہیں ہیں تو پھر دیکھیں یہ سندھ میں اب جو پیغام جا رہا ہے, سندھ میں جو میسج جا رہا ہے اور شہری علاقوں میں جو میسج جا رہا ہے وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا. ہماری ماضی کی اور اب تک کی ساری کوششیں سندھ کو, جو ہم ہر حال میں سندھ کو ایک سندھ رکھنا چاہتے تھے, ہماری ساری کوششوں پر آپ کی اس چالاکی اور اس ناانصافی نے پانی پھیر دیا. اب یہ تیسرا جو ظلم ہو رہا ہے, جو اس سے جو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز کر رہے ہیں. خالد بھائی نے کہا جیری مینڈرنگ, یہ جیری مینڈرنگ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن حلقہ بندیاں اس طرح سے ہوئی ہیں, اس طرح سے ہوئی ہیں اور الیکشن لڑنے والے کو نہیں مل رہا, تو پھر اس کا مطلب مہاجروں کے بالخصوص اور سندھ میں کراچی میں رہنے, کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والوں کے ساتھ, ہر طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جو یہ حلقوں میں جو ہیرا پھیری کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے بنیادی سیاسی حقوق جو آئین میں گارنٹیڈ ہے, جس کی ضمانت ہے, ہمیں ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے. میں مکمل طور پر خالد مغل صدیقی بھائی ایم کیو ایم پاکستان کے اس جائز, اس ایک بڑے کاز کی بھرپور طریقے سے میں حمایت کا اعلان کروں گا. میری مکمل انہیں تائید اور حمایت ہے. اس سے بڑا اور کوئی کاز نہیں ہو سکتا. اگر سندھ میں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا ہے, ہمیں سندھ میں دیہی اور شہری سندھ کی جو اکائیاں, جو اب کراچی میں بھی یہ جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہوئی ہے, بڑی تعداد میں میرے مظلوم سندھی بھائی, بلوچی, پنجابی, پختون, سرائیکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی, بلتی, سب کراچی میں رہتے ہیں. ہم سب کی آپس کی ہم آہنگی کو یہ ڈی لیمیٹیشن داؤ پر لگا رہی ہے, یہ بھائی چارے کو پارا پارا کر رہی ہے, یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر یہ سازش, ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے سندھ کے وڈیروں, جاگیرداروں اور پیپلز پارٹی سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی معاہدے کا کبھی پاس نہیں کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سیاسی چوغے کو اتار کر پھینک دیں ہم. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کریں ہم. تو یہ ساری بات میں نے اس لیے یہاں پر رکھی ہے کہ دیکھیں نا, خالد بھائی نے کہا 30,000 کا ایک حلقہ ہے ووٹر اور ایک ہمارے حلقے 90,000 کے. تو آپ نے پہلے ہی کرکٹ میچ ہو رہا ہے 2 ٹیموں کا, آپ نے پہلے ہی طے کر دیا کہ ایک ٹیم کے پہلے سے 200 رن اسے دے دیا, یعنی ابھی ٹاس ہوا نہیں ہے, میچ شروع ہوا نہیں, اور ایک ٹیم کو آپ نے 200 رن پہلے سے دے دیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنی بیٹنگ شروع کریں گے تو ہم -200 سے کریں گے بھائی, انہیں ہمارے مقابلے میں ہے. ایسے ہی ہے نا خالد بھائی, ہے نا, 1 مین 1 ووٹ کی بنیادی اصول جو سیاست کا, جمہوریت کا, انتخابات کا پوری دنیا میں رائج ہے. تو اگر یہ ایک اور اتنا بڑا ظلم جو مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے, میں آج وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں ساری جن کا واسطہ کراچی سے ہے, کراچی پنجاب میں نہیں, KPK میں نہیں, بلوچستان میں نہیں, گلگت بلتستان میں نہیں, آزاد کشمیر میں نہیں, شمالی علاقوں میں نہیں, لیکن کراچی سے سب کا واسطہ ہے, حیدرآباد سے سب کا واسطہ ہے. یہ جو ظلم روا رکھا گیا ہے یہ اتنا بڑا ہے, یہ اتنی بڑی خلیج قائم کر رہا ہے کہ کراچی کے مظلوم سندھیوں, بلوچوں کو, پختونوں کو, پنجابیوں کو سوچنا ہوگا. اور اگر ایسے عمل میں جماعت اسلامی, کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.